مولا راغله چې د سرخان باندې ډوډۍ ته ناست دا مرچ مسالې بیل بیل لوخي کنه سره سره هغه جو ټماټر د خپل کې واچو کرپ کرپ ختم کړو ها هغه داسه خوراک شې ولهم فیها ازواج مطهرہ جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی پاکیزہ مطہرہ نہ تو ان کو ماہواری آئے گی نہ وہ کبھی میل کچیل والی ہوگی نہ ان میں سوء الخلق ہوگا نہ سوء الخلق ہوگا 4 علامت مفسرین نے لکھی ہے مطہرات من الحیض والدنس اے درن وسوء الخلق والخلق دنیا کے اندر جو پریشانی یا رکاوٹ خاتون کو پیش آتی ہے جس کے اندر مرد اس سے دور رہتا ہے جنتی عورتیں اس سے پاک صاف ہوگی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے کہ ایک خاتون آج تازہ دم ہے بڑی خوشباش ہے چند مہینے چند سال کے بعد اس کی وہ جوانی اور حسن نہ رہے یہ بھی دنیا میں ممکن ہے کہ وہ بدصورت ہو جائے ایسی بیماری مسلط ہو جائے کہ گوری عورت کالی ہو جائے اور قسم قسم کی تکالیف پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنتی عورتوں کے اخلاق بہت بلند ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو جو عورت تنگ کرتی ہے اور اس کی بے ادبی کرتی ہے تو جو حور اس کو جنت میں ملنے والی ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ملعون عورت تجھے اس قیمتی انسان کا احساس نہیں ہمیں تو جنت میں اس کا انتظار ہے قدر زر زر گر شناست قدر جوہر جوہری قدر گل بلبل شناست قدر دل دل رالی اور عورتوں کا کردار وہ اصل حسن ہے حضرت جب پریشان ہوئے غار حرا میں اور جبریل نے پکڑا اور بیچا اور پکڑا اور بیچا اور پکڑا اور بیچا اور آپ کو سخت سردی لگ رہی تھی اور پسینے بھی ٹپک رہے تھے اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی مجھے تو جان کا خطرہ سا ہونے لگا تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا اس نے کیسی زبردست تسلی دی کلا ہرگز کوئی پریشانی نہیں انک لتصل الرحم آپ تو رشتے جوڑتے ہیں وتحمل الکلا جو خود کام نہیں کر سکتے ان کا کام کرتے ہیں وتقری الضیف لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں وتعین علی نوائب الحق اور حق کے راستے میں پریشان لوگوں کی امداد کرتے ہیں وتکسب المعدوم جو نہیں کما سکتے ہیں آپ کما کے دیتے ہیں قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حصال حمیدہ علامت ہے استقبال کی کامیابی کی کہ مستقبل روشن ہوگا اعلیٰ ترین اخلاق اس بات کی نشانی ہے کہ آگے چل کر اللہ زندگی میں امداد فرمائے گا اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو رونا شروع کر دیتی ہے واویلا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی لیکن پیغمبروں کے لیے جو عورتیں چنی جاتی ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہوتی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اپنے سارے خزانے ساری توانائی ساری دولت سارا معلومات خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا اور حضرت کی تبلیغ اور دین کی دعوت میں مکمل مساعدت کی یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا غم اور صدمے کا سال اور جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی آپ نے دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں ذکر بھی نہیں اس کا خدیجۃ الکبریٰ کے بعد 37 تک عورتیں نکاح میں آئی یہ ساری مل کر کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں یہ تو عقلی بدھی بات ہے بالکل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی بکرا کاٹ کے گوشت بنا کے
اور پھر گلی میں جا کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں، ان کے دوستوں کے ہاں تقسیم کرتے تھے اور دلی تسلی حاصل کرتے تھے. اور فرمایا کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، حضرت تشریف لائے، پوچھا کہ کون سی عورت آئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ حالہ آئی ہوئی ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کی بہن ہے. تو کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ خدیجہ کی بہن آئی ہے. اور پھر جو میں نے دیکھا تو حضرت کا چہرہ تھا آنسوؤں سے بھر گیا تھا. توبہ، انبیاء میں شکر اور وفا بہت زیادہ ہوتا ہے، احسان کی قدر نبیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ورنہ بحر و بر و آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مطیع و فرمان بردار بنایا ہے. تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جرأت کی اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں بچی آپ کی تربیت میں آئی، یہی جوان ہوئی، اور خدیجۃ الکبریٰ تو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی اور وہ ایسی تھی اور ایسی تھی. تو حضرت نے کہا ماں یا عائشہ، عائشہ چپ ہو جاؤ، لا تذکریھا الا بالخیر. حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان کر سکتی ہے، ایسی باتیں نہ کرو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جو حضرت کی ناراضگی دیکھی اس کے بعد مجھے ان سے اتنی محبت ہوئی حضرت خدیجہ سے کہ واللہ لا اذکرھا الا بالخیر، میں ساری زندگی ان کی خوبیاں بیان کروں گی. حضرت کو ایسا صدمہ ہوا کیونکہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے کہ صحابہ کے قطار جب میں آتا جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتے ہیں. خدیجہ اس وقت نکاح میں تھی کہ جب میں گھر سے باہر جاتا تو اسے فکر ہوتی کہ واپس زندہ آ جائیں گے یا نہیں. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو گھنٹوں حضرت خدیجہ آپ کے جوتوں سے اور آپ کے جسم سے خون کے دبے، خون کے قطرے صاف کرتی تھی. مشرکین ہر راستے سے اور ہر جگہ سے پتھر مارتے تھے. تو وہ تو تکلیف اور غم کی بیوی تھی، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں ایسی عورتیں ہوگی جو بہت پاکیزہ ہوگی، خلقت کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی. آخر اس قوم کے سامنے یہ کس قدر آسان بات تھی اگر ان کے لیے ممکن ہوتی کہ نہ جنگوں کی ضرورت، نہ نکالنے کی، نہ تکلیفیں پہنچانے کی، نہ مار دھاڑ کی. بس اس قرآن کی طرح ایک کتاب یا اس قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے اور واقعتاً مخلوق کی بنائی ہوئی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب کے بارے میں جس کو اتارتے ہیں ہم اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا، ان سے مدد مانگو. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم اس قرآن کو آسمانی کتاب نہ ماننے والوں، نہ ماننے میں سچے ہیں، اگر ہو تم پیغمبر پر افتراء کرنے والے. ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، آیا یہ لوگ کہتے رسول اللہ نے بنایا؟ قل فاتوا بعشر سور مثلی، فاتوا بسورۃ من مثلی، ایک چھوٹی سی سورت تو لا